إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے کے باہر وادی میں کھڑے ہو کر کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں پر گر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الا انہا ستکون فتنا کقطع اللیل المظلم، سن لو تمہارے درمیان فتنے آئیں گے، ٹرائلز، فتنے، آزمائشیں آئیں گی، کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات بھیانک ہوتی ہے ویسے یہ فتنے ہوں گے۔ تمہارے خاندانوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے دوستوں میں، یہ تمہارے معاشرے میں، تمہاری جماعتوں میں یہ فتنے آئیں گے۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق مصدوق ہیں، آپ کہتے ہیں کہ فتنے آئیں گے تو ضرور آئیں گے، لیکن ان فتنوں سے بچا کیسے جائے؟ مل مخرج، ان فتنوں سے بچنے کا کوئی اپائے ہے، کوئی راستہ ہے کہ ان فتنوں سے ہم نکل سکیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالی کی کتاب ہے، اس پر عمل کر کے آپ اور ہم ان فتنوں سے نکل سکتے ہیں۔ اور حدیث اس میں ضمناً شامل ہے۔ کتاب اللہ، اللہ تعالی کی کتاب ہے جس سے ہم ان فتنوں سے نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راہ حیات، زندگی کا کوئی دستور نہیں ہے، کسی کی کوئی چیز نہیں ہے، اقوال نہیں ہیں، اقوال ذرین نہیں ہیں، ملفوظات نہیں ہیں، بس کتاب اللہ، اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کا ایک سب سے بڑا فتنہ جس سے جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جتنی مائیں اور بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، شاید پرہیپس ایک آدھ لوگوں کا سینہ اس سے خالی ہوگا کہ اپنے دوست و احباب، رشتہ داروں کی دشمنیاں اس سینے میں پلتی نہ ہوں۔ ہم اپنی سینوں میں ناگ پالتے ہیں، ہم اپنے سینوں میں ناگ پالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتیاں ہیں، خاندانوں میں سعادت مندی نہیں ہے، بیماریاں ہیں، یہ ساری بلائیں۔ لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے سینوں کو صاف نہیں کر سکتے۔ اپنے چاچاؤں سے، ماموں سے، ساس سسر سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، پھوپھی سے جو دشمنیاں ہمارے جسموں میں، سینوں میں پلتی ہیں، اسے ہم دھو نہیں سکتے۔ اسی دشمنیوں کو لے کر قبرستان تک جاتے ہیں، قبروں میں دفن ہونے کو تیار ہیں۔ ایسے کچھ بدنصیب بول کر مرتے ہیں، میں مرا تو میرا منہ نہیں دیکھنا، وہاں تک ڈیڈ لائن وہاں تک لگاتے ہیں۔ میں مرا تو میرا منہ دیکھنا نہیں۔ جوروں کو بھی نصیحت کرتا، دیکھو میں مر گیا تو اسے جنازے کے قریب آنے دو نہ کو۔ سبحان اللہ،
क्या ऐसी दुश्मनियां लेकर आप खबर में जाएंगे? चलिए हम सुनाते हैं, इस उम्मीद पर सुनाते हैं कि यहां से उठते हुए आप इन दुश्मनियों को दिल से निकाल कर उठें, इन अदावतों को, इन घिनौनी ख्यालों को जिसने तुम्हारी जिंदगियों से बरकतें खत्म कर दी, तुम्हारी सारी चीजें बरकतें दुनिया से खत्म हो गई, मेल मिलाप उल्फत और मोहब्बत सारी चीजें खत्म हो गई। अजीब इत्तेफाक होता है कि बगल में आपका कजिन बैठा है, आपको एहसास नहीं कि मेरा कजिन है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा मामू है। ये सिर्फ खानदानों में नहीं, जमातों में भी है। जमातों में ओहदे की तड़प है, ओहदे के भूखे हैं, शोहरत के भूखे हैं, सेल्फी के भूखे हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा नाम इतना 1 मीटर लिखा जाए, 1 मीटर उनका नाम होना, और उसके साथ उनकी फोटो भी लगाई जाए, उनका ओहदा भी लिखा जाए। ये सारे ओहदे मेरे और आपके साथ हैं, कोई इससे मुस्तथना नहीं है, लेकिन ये चीजें मुनाफा बख्श नहीं। चलिए हम देखते हैं, इस उम्मीद पर सुनते हैं कि यहां से उठते हुए हम दुश्मनियों को निकाल कर उठेंगे। अल्लाह 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 की कसम दिलाकर कहता हूं, तैयारी कर लीजिए, किसकी आंख कब बंद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, उठने वाले का बैठने की गारंटी नहीं, मेरा यहां मेंबर से उतरने की गारंटी नहीं। आप ये मत सोचें कि मैं जीऊंगा, जैसे लोग दुआ देते हैं, तुम जियो 1000 बरस, हर बरस के हो 100 बरस। कहां से लाएंगे? 60 बरस, 60 पार होने के बाद हाथ पांव कांपने लगते हैं, हाथ उठाए तो पैर उठता, पैर उठाए तो हाथ उठता। 60 साल के बाद यह हालत है। अब मैं ऐसी दुआ आपको कैसे दूं? तुम जियो 1000 बरस, हर बरस के हो 100 बरस। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि हां, तुम लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो एक हल है कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, तुम्हारी जिंदगी में बरकत हो जाएगी। 20 साल में भी मर जाओगे तो लोग तुम्हें 200 साल तक याद रखेंगे। वाह क्या नौजवान था, कितने प्यार से रिश्तेदारों से मिलता था और कितने प्यार से वो मुआसात खैर खाही करता था, कितने प्यार से वो रिश्ते निभाता था। इसका हल बताया गया कि तुम रिश्तेदारों के साथ खैर खाही करो, तुम्हारी उम्र लंबी कर दी जाएगी। लंबी उम्र करने का मतलब यह नहीं कि आप 200 साल जिएंगे, नहीं, 20 साल भी अगर जिए तो आपको लोग 2000 साल तक याद रखेंगे, इसलिए कि आपके अंदर वो क्वालिटीज होंगे। चलिए देखते हैं कि हम कुरान क्या कहता है। और एक बात अच्छी तरह समझ लें, मुझे भी बार बार ये आती है कि हर चीज का एक असर होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज फहश और बुराई से रोकती है। अगर कोई नमाज पढ़ता है, फाहिश है, फहश करता है, बुराई करता है, तो कसूर नमाज का नहीं, नमाज पढ़ता है लेकिन जैसे पढ़ना है वैसे नहीं पढ़ता है, उस नमाज का असर उस पर नहीं हुआ। रमजान आता है, आदमी रोजा रखता है, रोजा रखने का असर बताया गया कि उसके अंदर तकवा पैदा हो। आप रमजान के रोजे रखते हैं, पीर और जुमेरात के रोजे रखते हैं, अय्याम 20 के रोजे रखते हैं, लेकिन आप तकवे की दौलत से खाली हैं, तो मतलब यह हुआ कि जैसे रखना था वैसे नहीं रखा। अगर कोई हज करता है तो कहा कि वो हज मबरूर, ऐसा हो जाता है कि अन्नमा उलिदत उम्मो, जैसे उसकी मां ने उसे जन्म दिया हो। जब वो हज के बाद आता है उसका हज कबूल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो सूद लेना नहीं छोड़ता, लोगों की जायदादें हड़प करना नहीं छोड़ता, गाली गलोच नहीं छोड़ता, मारधाड़ नहीं छोड़ता, अपने सीने में दुश्मनियां, अदावतें, कदूरतें पालता है, तो इसका मतलब यह है कि उसका हज वैसे नहीं हुआ जैसे होना था। अब मैं जो आयतें आपको सुनाने जा रहा हूं, अगर ये आयतें आपने दिल के कानों से सुनी, वो असर लेकर आप उठते हैं, तो यकीनन आपका ईमान कुरान पर है, कुरान की आयतों पर है। आप उस एहसास के साथ उठें, इस अज़्म इस्तिक़लाल के साथ उठें कि मैं अपनी दुश्मनियां खत्म कर लूंगा, मुझे किसी कोर्ट के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। शर्म आती है, शर्म आती है। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान का दर्स देते हैं, और फिर अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहता है, अफ़ा हुक्मल जाहिलियत यबगून, अरे जाहिलियत के फैसले तुम चाहते हो, उनके पास हाथ बंद करके खड़े होते हो, पुलिस स्टेशनों में, कोर्ट में, वहां जाकर तुम अपनी दुहाई देते हो,
قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کو حاکم نہ بنائے وہ کافر ہیں۔ اب کوئی اور بات رہ گئی ہے آپ اس کی تعویل کرنا چاہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں داماد سے تھوڑا یہ ہو گیا اسے میں جیل کا مزہ چکھاتا ہوں، اسے کوٹ کے کٹہرے میں کھڑاتا ہوں، ایسے نہ بولتے؟ کبھی داماد بولتا، کبھی سسر بولتا، کبھی ساس بولتی، کبھی بہو بولتی۔ کتنے کیسے؟ کون کھا رہا ہے تمہارا پیسہ؟ کون کھا رہا ہے تمہاری جائیدادوں کے جھگڑے؟ وہ جو طاغوت ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تمہاری چربی، تمہارے چمڑے، تمہارا لباس یہ لوگ اتار رہے ہیں، تم سے پیسہ لوٹ رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب پکار پکار کر کہتی ہے کہ مجھے حکم بنا لو، میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ تمہارے جائیداد کے فیصلے، تمہارے جھگڑوں کے فیصلے، عائلی خاندانی نظام کے فیصلے، شادی شدہ رشتہ داروں کے فیصلے قرآن کرے گا، لیکن اسے ہم ماننے کو تیار نہیں، پھر بھی ہم پکے مسلمان ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ کیسے ہوگا جب آپ قرآن کی مخالفت کریں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اب کہاں تلاش کرے آدمی تقوی والوں کو؟ آدمی کہاں تلاش کرے نیک لوگوں کو؟ جب خود کوتوال ہی چور بن جائے تو اب آدمی کہاں تلاش کرے کہ نیک لوگوں کو؟ دوستو عزیزو، میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی تھی سورۃ الاعراف آیت نمبر 199، جس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خذ العفو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی سے کام لیجئے، معافی سے کام لیجئے اور چشم پوشی سے کام لیجئے، لوگوں کو معاف کر دیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیجئے، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل ہیں ان سے کنارہ کش ہو جائے۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، جو اچھے لوگ ہیں جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ جاہل سے آپ الجھیں گے، وہ تو جاہل ہے، وہ تو ننگا ہے، آپ ننگے ہو جائیں گے۔ آپ بڑے آدمی ہیں، خامخواہ جاہلوں سے الجھیے مت، جو جاہل ہے اس سے کنارہ کش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں کہتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ پیارے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ جاہلوں سے مت الجھیے، آپ جاہلوں سے مت الجھیے۔ اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورۃ الشورى آیت نمبر 40، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، کتنا؟ سیر کو سوا سیر نہیں، جتنا کیا اتنا۔ اب آپ کے پاس کوئی وہ ناپنے والا آلہ تو ہے نہیں، آپ اسے ناپ کر اتنا ہی برائی کا بدلہ دیں۔ فمن عفا، لیکن اگر آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، تیرا وہ ظرف تھا کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا، میرا یہ ظرف ہے کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پر ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پر ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی کہا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ آیتیں کہی ہیں کہ لوگوں سے عفو و درگزر سے کام لیا جائے۔ 2 باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب بھی جمعے کا دن ہوتا ہے خطیب منبر پر یہ آیتیں پڑھتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا، تو یہ آیتیں جو پڑھتے ہیں اس میں 2 باتیں ہیں، یہ ایک عدل ہے، ایک احسان ہے۔ اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں عدل۔ عدل کے معنی ہے آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اور اگر کسی پر آپ احسان کرتے ہیں تو وہ اس سے بڑھ کر ہے، احسان کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدل یہ دوسرے آدمی کے لیے جو کامن پرسن ہو آپ کے ساتھ، آپ کا رشتے میں نہیں ہے، عام آدمی ہے،
لیکن جب رشتہ داروں کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ احسان. رشتہ داروں کے ساتھ عدل نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان ہے. آپ ان کے ساتھ احسان کرو. کتنے ہم میں سے لوگ ہیں زمین کے ٹکڑوں کے خاطر، کاغذ کے ٹکڑوں کے خاطر اپنے ساتھ کھیلنے پلنے بڑا ہونے والے بھائی سے دشمنیاں مول لی. بہن جو آپ کے ساتھ بڑی ہوئی، ایک ماں کا دودھ پی کر بڑی ہوئی، اس بہن سے زمین کے ٹکڑوں کے خاطر ہم نے دشمنیاں مول لی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ بالکل حقیقت ہے. لیکن ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. بھلے لوگ تانا دیں، جیسے اللہ نے بات کی آیت میں کہا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 200، جس میں اللہ نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے اور ہم معاف کرنا چاہتے ہیں تو آس پاس والے کہتے کیا ان کو چھوڑ ڈالتے گی، انہیں کیا کیا کرے تمہیں بخش ڈالتے گی. یہ شیطان، یہی شیطان ہے. آپ اسے کریں کہ وہ اس کے اخلاق تھے، معاف کرنا میرے اخلاق ہیں. چلیے ہمارے پاس ایک 15 منٹ کا ٹائم ہے. اس 15 منٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے لوگوں کو معاف کیا. رات کا وقت تھا، رات کے وقت میں کبھی میاں بیوی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں. گھر میں بھی آئیں گے تو وہی اسمارٹ کے ساتھ رہیں گے. ارے بیوی کے ساتھ بیٹھو، بیوی پیار محبت دینے کی چیز ہے. اس کے ساتھ بیٹھو گے بھی تو ثواب ملے گا، بشرطے کہ وہ اچھی ہو، وہ بھی آپ جیسے پاک طبیعت کی ہو، اچھی سیرت اخلاق والی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بیوی بھی ہے کون؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عائشہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے، جنت میں بھی میری بیوی. جبریل نے مخمل میں لپیٹ کر تجھے خواب میں دکھلایا کہ تو میری بیوی بنے گی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا جو بڑے فخر سے کہتی تھی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین حجری و نحری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں انتقال ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی تھی اور بڑے فخر سے کہتی تھی کہ میں ہی وہ کنواری عورت ہوں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رات میں دونوں بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. ام المؤمنین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ احد کا وہ موقع جب آپ کے دان شہید ہو گئے، سر زخمی ہو گیا، سر سے خون بہنے لگا، آپ کی جان بھی خطرے میں پڑ گئی، اس سے بھی خطرناک ڈینجرس مومنٹ کبھی آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ اس سے بھی کبھی آپ خطرناک موڑ پر کبھی ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عائشہ ہاں، اس سے بھی خطرناک موقع میری زندگی میں اس وقت آیا جب میں طائف کے پہاڑ پر پہنچا. ابن عبد کلال یعنی طائف کے جو بڑے سردار تھے، انہوں نے پتھر اوباشوں کے ہاتھ میں، گنڈوں کے ہاتھ میں پتھر دے کر میرے پیچھے لگا دیے اور جسم پر پتھر پڑنے لگے، اتنے پتھر کہ میں اپنے آپ کو ہوش میں نہ رکھ سکا. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میں اسیر علی وجہی، میں اپنے چہرے کی طرف جا رہا تھا. چہرے کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے؟ چہرے کی طرف جانے کا مطلب ہے کہ کہاں جاؤں کوئی پتہ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پہ طائف کی پہاڑ پر چڑھے، اس امید پہ طائف کی وادیوں میں گئے کہ چلو طائف والے ایمان لا لیں. طائف والوں نے اوباشوں کو پیچھے لگا دیا، سارا جسم اچر خون سے شرابور کر دیا، سارے جسم سے خون بہنے لگا. اب میں کدھر جاؤں؟ میں کدھر جاؤں؟ جا رہا تھا، منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا. دوبارہ مکے میں جا نہیں سکتا بغیر کسی کے گارنٹی کے، اس لیے کہ کہیں جان کا بھی خطرہ تھا اور طائف والوں کا یہ سلوک. لیکن اس وقت وہاں جب فرشتہ پہنچتا ہے تو نبی کہتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما. دیکھا آپ نے پتھر مارنے والے بھی میری قوم کہلائے. آپ معمولی جائیداد کے جھگڑوں کے لیے اپنے بھائی کو تو ایسے کر دیتے ہیں،
وہ میری ماں کا بیٹا ہی نہیں, وہ میری بہن ہی نہیں, وہ میرا باپ ہی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر اور بھی میں نے ایسے حالات سنے, بیچارہ بچپنی میں باپ اگر اور ایک شادی کر لیتا ہے تو بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں. ارے ہم آپ سے پوچھتے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ آپ خوش رہیں گے, یہ بوڑھا باپ جائے گا کہاں؟ اسے کون دوا دارو دے گا؟ کون اس کا خیال رکھے گا؟ کون سا پاپ اس نے کر لیا اگر اس نے شادی کر لی؟ سلف کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے ایسے ملاقات کروں کہ میں کسی کا شوہر رہوں. اگر مجھے معلوم ہے کہ 2 دن کے بعد میں مرنے والا ہوں تب بھی میں شادی کروں گا. اگر کسی کا بوڑھا باپ شادی کر لیتا ہے تو اس نے کوئی ظلم تو نہیں کیا. بچے اس پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں, بولے ہمارے ابا شادی کر لیے. ارے ہاں, وہ بیچارے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا, ان کی دیکھ ریکھ کے لیے ضرورت ہے, اس میں کوئی عیب نہیں. اسلام کے اصول و قوانین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دوستو عزیزو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طائف کا موقع اتنا بھیانک موقع تھا کہ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لقومی, یا اللہ میری قوم کو بخش دے. دوستو عزیزو, بڑا دل کیجیے, اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں شامل کیجیے, محسنین میں شامل کیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو قبول کیجیے. آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ ہی کا حق ہے, آپ ہی کا حق ظلم و جور سے لیا جا رہا ہے, لیکن آپ چھوڑ دیتے ہیں فتنہ مٹانے کے لیے. چاہیے اس سے فتنہ ختم ہو جائے گا تو جنت میں آپ کے لیے چبوترا بنایا جائے گا. دنیا کی دولت بڑھ کر ہے کہ جنت کا چبوترا آپ کے لیے بڑھ کر ہے؟ سوچ کر دیکھیے. یہودیوں کی وہ عورت جس نے آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہے, لوگوں نے بتایا کہ بکرے کا ران. اب ایسا نہیں ہو کہ آپ ران ڈھونڈنے لگیں. بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے. لوگ بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے, یہ سنت ہے, وہ سنت ہے. ہم بولتے ہیں پتھر کھانا بھی سنت ہے, پتھر کھانا بھی سنت ہے. کبھی ہم نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ ساری چیزیں برداشت کی؟ آپ بولتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ران کا گوشت پسند کرتے تھے, تو اس یہودیہ عورت نے اس ران کے گوشت میں زہر ملایا, پھر دعوت دی, اور جب دعوت پر بیٹھے تو بازو کے صحابی نے کھا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ گوشت زہر ملا ہوا ہے. نبی نے نکال تو دیا, لیکن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زندگی بھر آپ اس زہر کا اثر دیکھتے تھے. ایک مرتبہ منہ میں چلا جانے کے بعد وہ اثر ضرور کرتا ہے. زندگی بھر اس اثر کو آپ محسوس کرتے رہے جب تک زندہ تھے مدینے کی زندگی میں. لیکن جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم اس عورت کو قتل کر دیں, نبی نے کہا کہ نہیں, لیکن نبی نے اس عورت کو معاف کر دیا. زندگی بھر جس زہر کا اثر آپ کو ہوتا رہا, نبی نے اس عورت کو معاف کر دیا. ہم سارے امتیوں کے لیے پیغام دیا کہ اپنے آپ کو سدھار لو, اپنوں کو معاف کرنا سیکھو. دیکھو میری سیرت کیسی ہے, کیسے میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا, دو فرشتے سرہانے آئے, ایک پیر کے پاس آیا, دونوں بات کرنے لگے کہ کیا ہوا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کو. تو دونوں نے کہا کہ مطبوع, ان کو مسحور, جادو کیا گیا ہے. بلا کہ کس نے کیا؟ لبید بن العاصم اور اس کی بیٹیوں نے, یہودی جو جادوگر ہیں انہوں نے کیا. کس کنویں میں ہیں؟ ذروان, بئر ذروان کنویں کا نام بتایا گیا. وہاں گئے اور اس کے نیچے دیکھا تو مشتن فمشانی کنگھی کے بالوں میں, اور سارا کنویں کا پانی سرخ ہو چکا تھا, اور وہاں سے اس کو تلف کیا گیا, نکالا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے نبی کیا ہم ان جادوگروں کو قتل کر دیں؟ نبی نے کیا کہا ہوگا؟ رحمت للعالمین. نبی نے کہا کہ نہیں, معاف کر دو. اپنی جان کے قاتلوں کو جنہوں نے آپ پر جادو کیا, آپ کے کھانے میں زہر ملایا, نبی نے معاف کر دیا. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ بیماروں کی تیمارداری کرتے تھے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ جب تک زندہ ہے اس کے پاس جاتے نہیں. گئے تو کیا تمہیں مدد کرنا پڑے گا, دوے کے پیسے دینے پڑیں گے یا کچھ. تو اسی لیے لوگوں نے کہا کہ بھئی شادی میں تو آپ لفافہ لے جاتے ہو, بیماروں کے پاس جاتے ہو تو ضرور لفافہ لے کے جاؤ. اس لیے کہ آج شادی سے زیادہ بیماری پر خرچ آتا ہے, بیمار پر خرچ آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور جب بیمار ہوकर آدمی مر جاتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے, تو تب ناراض ہو جاتے ہیں, کیا بھائی ان کا انتقال ہوا, بتائے نہیں نا, بتائے تو تمہیں کیا کرتے تھے, پہاڑ اٹھا لیتے تھے سر پہ, کیا ہوتا تھا آپ سے. ہم بولے کہ جو معاشرے میں جو بیمار ہیں, جو مفلوق الحال ہیں, جو تڑپتے ہیں, آپ ان کی تیمارداری کریں. ماشاءاللہ چند آرگنائزیشن ہیں جو ایسے لوگوں کا خیال کرتے ہیں, جو سرطان کینسر کے مریض ہیں, بہت سارے مریض ہیں, علاج معالجہ نہیں کر سکتے ہیں, تڑپتے ہیں کہ کوئی مل جائے تاکہ ان کی بیماری کا علاج ہو جائے. اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اور پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھایا, ایک ہی سواری پر نکلے. ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ اخلاط المشرکین والیہود اخلاط الیہود والمسلمین, ایک ایسی جماعت میں پہنچے جہاں یہود اور مشرکین اور پھر مسلمان سب تھے. عبد الرحمن بن عوف بھی تھے اور عبداللہ بن سلول منافقوں کا سردار بھی تھا, بہت سارے تھے. وہاں جب آپ کی سواری پہنچی تو مٹی اڑنے لگی, گرد اڑنے لگی. ایسا ہوتا ہے کبھی مٹی کی زمین ہو, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کھڑا کیا. جب بھی چار آدمی ملتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا, قرآن کی آیتیں پڑھیں, اسلام کے بارے میں سمجھایا. وہاں منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, اس نے ناک پر کپڑا رکھ لیا, بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس خچر کی بدبو سے ہمیں تکلیف نہ دیں, ہم کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی آپ کے پاس آ کر سننا چاہے تو اسے سناؤ, خامخواہ جہاں دیکھو آپ سنانے لگتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ بولتے نہیں, ہر چیز دنیا کی کسی چیز کو شاید لمٹ نہ ہو, لیکن دوسری چیزوں کے لیے ہم لمٹ رکھ دیتے ہیں. اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بدبو آ رہی ہے, سارے لوگ ایسے کہا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ وہ خچر کی بدبو تیری خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے. منافق کے سردار کو انہوں نے کہا. قریب تھا کہ دونوں گروپ لڑ پڑتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح صفائی کرائی. بعد میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, جا کر کہا کہ دیکھو وہ خزرج کے سردار تھے. بولا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار ایسے ایسے کہتا ہے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ منافقوں کا سردار ہے اور اسے ہم بادشاہ بنانے والے تھے آپ کے آنے سے پہلے مدینہ. اب آپ آ گئے تو اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی, اسے معاف کر دیجیے, اس سے درگزر کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. زندگی کے ہر موڑ پر, ہر قدم پر آپ نے اس آدمی کا واقعہ سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, اچانک آیا, تلوار اٹھا لیا, بولا کہ محمد آپ سے کون مجھ سے آپ کو کون بچائے گا. تلوار کھینچ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کہا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی, بولا کہ اب تم کو کون بچائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. دوستو عزیزو, زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوگوں کو معاف کرنا سکھایا ہے. ساری زندگی عفو درگزر قرآن مجید کی ہی تعلیمات ہیں. میں اس امید میں, اس احساس کے ساتھ بول رہا ہوں, آپ کے سامنے جمعے کا یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ جب یہاں سے اٹھیں گے تو صاف دل لے کر اٹھیں گے. یقین مانیے جس دن آپ نے اپنے خاندان سے دشمنیاں ختم کر لی, اپنے بہنوں سے, بھائیوں سے, ماموں سے, چاچی سے, جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں, ساس سسر سے, دیکھیے اللہ کی برکتیں کیسی آتی, کیسی کیسی برکتیں آپ کو ملیں گی. یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے, یہ ساری دشمنیاں ہمارے راستے کی رکاوٹ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کی بیٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر واقع الزام لگا, مدینے میں سارے لوگ پریشان تھے, یہاں تک کہ صدیقہ آسمان سے براز ظاہر ہوئی, ان کی صفائی اللہ نے کر دی. اور الزام لگانے والوں میں مصطح بن اثاثہ بھی شامل تھے. ایک صحابی ہیں جن کا خرچہ پانی ابو بکر دیا کرتے تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے. آپ اپنے ذہن میں لا کر دیکھیے کہ ایک آدمی جس کو خرچہ پانی دے رہا ہے
اور اسی کی بیٹی پر کوئی اگر الزام لگانے والوں کے ساتھ ہو جائے تو کیا حالت ہوگی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ میں مصطح بن اثاثہ کا خرچہ پانی دے رہا ہوں، کفالت کر رہا ہوں، میری بیٹی کی الزام لگانے والوں میں وہ بھی ساتھ ہیں اس گروپ میں، تو وہ غصہ ہو گئے، کہا کہ نہیں آئندہ سے میں کچھ نہیں دوں گا، اس لیے کہ آدمی اب بیٹی کی عزت بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی کہ ایسا مت کیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا۔ کیسی کیسی مثالیں ہمارے ساتھ ہیں، قرآن مجید نے کیسی کیسی مثالیں آپ کے اور میرے سامنے رقم کر دی ہیں۔ جلدی کیجئے اس سے پہلے کہ ہماری حالت ایسی ہو کہ ہم معاف کرنا چاہیں بھی تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہو۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت تو اپنے طور سے چل جاتا ہے۔ الوقت کالسیف یقطعہ ان لم تقطعہ یقطعہ، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹائم پاس کرتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ وقت بہت ہی عظیم چیز ہے جس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہے، والفجر والشمس وضحاها والعصر، اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، اس لیے ہم وقت کی قدر کرتے ہیں۔ یہ چند مثالیں میرے آپ کے سامنے تھی، ورنہ بہت ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے لکھ کر لائی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کی مثال سب سے بڑھ کر ہے۔ میری آواز سننے والی مائیں، بہنیں، بہن، بھائی جتنے میرے ساتھ موجود ہیں، سب سے کہوں گا کہ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیے، دل کو جھاڑ کر صاف کر رکھیے، جیسے آپ اپنا گھر آنگن رکھتے ہیں۔ اس دل میں دشمنیاں، کدورتیں، عداوتیں پنپتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے لوگ زندہ کیسے ہیں۔ جس دل میں اس طرح کی دشمنیاں ہیں، ایسے لوگ زہر پالنے والے زندہ کیسے رہتے ہیں؟ توبہ کیجئے، معاف کیجئے، معاف کرنا سیکھیے، آپ کا شمار محسنین میں سے ہوگا۔ فاجرہ علی اللہ، آپ کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی فرمائے کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم اپنے دلوں سے دشمنیوں کو نکال دیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر لینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار محسنین میں فرمائے، آمین۔ اے الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں انہیں شفایہ بھی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تمام کے وہ لوگ اسلاف جو دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں آرام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کدا بنا دے، یا اللہ ان کے قبروں میں روشنیاں پیدا فرما دے، یا اللہ ان کے قبروں میں جنت کا بستر بنا دے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔